ایک دور افتادہ قصبے میں ایک مولوی صاحب تھے، پاکیزہ صورت، پاکیزہ سیرت، علم و فضل سے بہرمند، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، ضعیفی اور نحیفی میں بھی جوانوں سے زیادہ ہمت اور عزم کے مالک۔ انہوں نے ایک دارالعلوم اور ایک ہائی اسکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ بچوں سے کوئی فیس نہ لی جاتی تھی، کتابیں بھی اسکول کی طرف سے مفت تقسیم ہوتی تھی۔ اس علاقے کی بیشتر آبادی مولوی صاحب کی خلوص کی قائل اور ان کی بزرگی کی عقیدت مند تھی۔ غریب سے غریب کسان بھی فصل آنے پر حزب توفیق گندم یا کپاس یا دان مولوی صاحب کے بیت المال میں ڈال آتا تھا، جس سے اسکول بھی چلتا تھا، دارالعلوم بھی، اور یوں بھی کئی طرح سے غریب غربا کی امداد ہوتی رہتی تھی۔ اس تجربے کی کامیابی نے ہمت بڑھائی اور مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ اسکول کو وسعت دے کر کالج بنا دیا جائے، اور اگر کالج بھی چل نکلے تو اس بنیاد پر ایک مکمل اسلامی یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالی جائے۔ منصوبہ بلند و بالا تھا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا شوق رفتہ رفتہ جنون کی صورت اختیار کر گیا۔ مولوی صاحب کے بہت سے عقیدت مند زندگی کا گرم سرد دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ایسے عالیشان منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی اسمبلی میں ممبر بن کر جائے اور وہاں پر اپنے تعلیمی عزائم کے حق میں آواز اٹھائے۔ مولوی صاحب گوشہ نشین بزرگ تھے، سیاسی ریشہ دوانیوں سے الگ تھلگ، اقتدار کی حوث سے بے نیاز، لیکن اپنے تعلیمی منصوبے کی طرف میں وہ چار و ناچار سیاست کے میدان میں اتر ہی آئے، اور اگلی الیکشن میں کسی سیاسی پارٹی سے نعرہ جوڑے بغیر ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھے تاکہ ان کے تعلیمی پروگرام کو ان سب کی حمایت یکساں طور پر حاصل ہو سکے۔ اپنے علاقے میں دور دور تک مولوی صاحب کا ڈنکا بج رہا تھا۔ لوگوں نے جوگ در جوگ ان کے نام ووٹ ڈالے، یہاں تک کہ صوبے میں جس جگہ سب سے زیادہ عورتوں نے ووٹ ڈالے وہ مولوی صاحب ہی کا حلقہ تھا۔ بہت سی عورتوں نے حسن عقیدت کے جوش میں فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا اس کا نکاح اپنی بیوی سے فسخ ہو جائے گا۔ الیکشن کے روز گاؤں گاؤں کی عورتیں ٹولیاں بنا کر نکلی اور حمد و ثنا کی گیت اور نعتیں گاتی مولوی صاحب کی صندوقچی میں اپنی ووٹوں کے علاوہ جوش عقیدت میں چاندی کے چھوٹے چھوٹے زیور، نقدی، ریشم کے داغے بھی ڈال آئی۔ سیاسی کی باسی کڑی میں خدمت اور خلوص کا یہ ابال ایک نیا عجوبہ تھا۔ شام کو جو بوٹوں کی سر بمہر صندوقچیاں مسلح کنسٹیبلوں کی حفاظت میں تحصیل کے خزانے میں پہنچ گئی تو راتوں رات سیاست کا جرلو گردش میں آیا، اور صبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب تو اپنے حجرے میں بیٹے کے بیٹے رہ گئے، اور ان کا وہ حریف باری اکثریت سے الیکشن جیت گیا جو پچھلے کئی سال سے اسمبلی کے اس موروثی نشست کا جانشین بنا بیٹھا تھا، جس کے سر پر سرکار کی خوشنودی کا سایہ اور ہاتھ میں ایک منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھا، اور جس کے گھر 3 منکوحہ بیویوں کے علاوہ بہت سے کتے اور کئی دوسری طرح کے لوازمات بھی موجود تھے۔